نصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رؤوا ذكر الله او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ علی احسانہ کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پھر سال کے بعد یہ بڑی 11ویں شریف کی محفل پاک نصیب فرمائی ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سینکڑوں برس سے یہ محفل 11ویں شریف چلی آ رہی ہے، تو آج اس نے اتفاق ہے کہ یہ بڑی 11ویں شریف بھی ہے اور پھر بابرکت جمعہ کی رات بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے مناسب سمجھا تھا اصل رات 11ویں شریف کی خالی نہ ہو، حضرت کا ذکر خیر بھی ہو جائے، مختصر سا یہ پروگرام ہو جائے اور آخر میں ایصال ثواب حضرت کا کیا جائے۔ پروردگار عالم جل شانہ وعم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں شان اولیاء کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا الا، یہ حرف تنبیہ ہے، حکم ہو رہا ہے کہ ہر طرف سے توجہ ہٹاؤ اور خصوصی حکم ہو رہا ہے توجہ سے ہماری بات سنو۔ سبحان اللہ۔ غور سے ہماری بات سنو۔ خاص شان والوں کا شان بیان کر رہا ہوں، متوجہ ہو کر اس شان کو سنو، اس لیے فرمایا الا، خبردار۔ تو کس کا شان ہے؟ پھر تاکید سے فرمایا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، بے شک اللہ کے دوست، بے شک اللہ کے محبوب، بے شک اللہ کی طرف سے سب کے مددگار۔ یہ لفظ ولی کے معنی ہیں جو علماء لغت عرب نے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ اس شان والے جو ہیں لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مطلق خوف نہیں تو پھر مطلق خوف میں اللہ کا خوف بھی داخل ہے، تو کیا اولیاء اللہ کو خدا کا خوف بھی نہیں، جبکہ ان کو خدا کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے کہ فرمایا لا خوف علیہم، علی ضرر کے لیے ہے کہ عالم دنیا میں کوئی نقصان دینے والی شے ان کو خوف زدہ نہیں کر سکتی ہے، یہ فقط اللہ سے ہوگا۔ عالم دنیا میں کوئی طاغوتی طاقت بھی ان کو نہیں ڈرا سکتی، کوئی کافر و مشرک بھی ان کو نہیں ڈرا سکتے، کوئی دشمن بھی ان کو نہیں ڈرا سکتے، فقط یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، کیونکہ ایسی ذات کی ان کو معیت دائمی حاصل ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ تو متقین یہی اولیاء اللہ ہیں، تو جن کے ساتھ معیت خدا بندی ہے اس کو کوئی شے نہیں ڈرا سکتی۔ تو لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی ضرر نہیں ہو سکتا ان کو، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ان کا۔ ولا هم يحزنون، اور یہ غم زدہ نہیں ہوتے ہیں، غم سے پاک ہیں۔ جب غم سے پاک ہیں تو پھر ہمیشہ مسرور ہیں۔ جس کو غم لاحق نہیں ہے
تو وہ اس کو مسرور کا مقام مسرت حاصل ہے، ان کو خوشی ہے اور ان کو غم نہیں۔ غم اصل میں اصل غم جب ہوتا ہے کہ جب محب سے محبوب جدا ہو، پھر غم ہوتا ہے۔ محبوب حقیقی ان سے جدا ہی نہیں ہے، تو جس وقت وہ جدا ہی نہیں ہے تو ہر وقت اس وقت اس کا دیدار کر رہے ہیں، جب دیدار حقیقی ہو رہا ہے تو غم سارے ختم ہو گئے، خوشی ہی خوشی داری۔ تو محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ان کے دیدار میں یہ ہر وقت جو ہیں محب رہتے ہیں، اور ان کو دیدار خدا بندی ہر شے میں ہوتا رہتا ہے، ہر شے میں ہوتا رہتا ہے، کوئی شے ایسی نہیں جس میں ان کو خدا کا دیدار نہیں ہوتا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں فلاں میرے شاگرد بیٹھے ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، میری نگاہ میں فلاں فلاں ہے، اور وہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فیہ، کہ جس شے کو میں دیکھتا ہوں اس میں میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ، جس چیز کو میں دیکھتا ہوں اس کے دیکھنے سے پہلے بھی خدا دیکھتا ہوں، بعد میں خدا دیکھتا ہوں، اس میں بھی خدا دیکھتا ہوں۔ تو جب یہ مقام مشاہدہ ہو پھر وہاں غم نہیں ہوتا، لہذا اس بنا پر یہ حزن سے پاک ہیں، یہ غم سے پاک ہیں، یہ مسرور ہیں، اور یہ ان کو مسرت دائمی حاصل ہے، یہ ہمیشہ خوش باش رہتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کے درجات مختلف ہیں، کوئی ولایت کے مقام پر ہے، کوئی قطبیت کے مقام پر ہے، اور کوئی غوثیت کے مقام پر ہے، اور میرے سرکار بغداد غوث الاعظم کے مقام پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ غوث الاعظم کے مقام پر فائز ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث کیوں کہا جاتا ہے اور غوث الاعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ غوث کا معنی کیا ہے؟ تو پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ آپ غوث الاعظم کس بنا پر آپ کا لقب ہے، کیا آپ کے سوا کوئی غوث اصغر ہیں جن میں آپ غوث الاعظم ہیں؟ تو غوث کے معنی ہے فریاد رس، فریاد کرنے والا فریاد کرے، اور فریاد سننے والا فریاد سن کر اس کی فریاد رسی کرے، اس کی مشکل حل کرے، اس کو غوث کہتے ہیں۔ کہیں سے بھی وہ فریاد کرے تو اس کی فریاد سنے، اور فریاد سن کر اس کی مشکل حل کرے، تو اس کو فریاد رس بھی کہتے ہیں اور اس کو غوث بھی کہتے ہیں۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بھی ندا کرے، جو بھی آپ کو پکارے، جو بھی آپ کی بارگاہ میں فریاد کرے، آپ اس کی فریاد سنتے ہیں اور اس کی مشکل کشائی کر دیتے ہیں، اس لیے آپ غوث ہیں۔ اب میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ مجھ سے فریاد کیا کرو، حضرت نے خود فرمایا ہے۔ بہجت الاسرار ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک راوی بھی غیر ولی نہیں، کل راوی اولیاء کرام۔ تو بہجت الاسرار میں بھی یہ ہے، اور قلائد الجواہر میں بھی یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا من استغاث بی فی شدت فرجت عنہ، فرمایا سخت سے سخت مصیبت میں جو مبتلا ہو مجھے فریاد کرے، وہ گھر بیٹھا رہے، مشکل کشائی ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلق فرمایا، من ذوی العقول کے لیے ہے کہ جو بھی
انسانوں میں سے مجھے استغاثہ کرے یعنی فریاد کرے اور اپنی مشکل بیان کرے اور مجھے عرض کرے کہ تو فریاد رس ہے، اے میرا غوث میری مشکل کشائی کر دے۔ فرمایا جس سختی میں مبتلا ہوگا وہ گھر بیٹھا ہوگا وہیں اس کی مشکل کشائی کر دی جائے گی۔ تو استغاثہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ فریاد حق ہے اور فریاد کرنے والا فریاد کرے، سننے والا فریاد سنے، سننے والا اور فریاد رسی کرنے والے کو غوث کہتے ہیں۔ یہی مقام میرے غوث الاعظم کا۔ حضرت کے اس قول سے میں نے بڑے مسائل ثابت کیے ہیں۔ قلعۃ الجواہر میں میں نے اس کو پڑھا ہے، بہجت الاسرار میں اس کو پڑھا ہے، میں نے اس قول سے بڑے مسائل ثابت کیے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ معلوم ہوا کہ حضرت کی بارگاہ میں استغاثہ یعنی فریاد کرنا دور سے جائز ہے۔ اگر فریاد کرنے والا دور سے فریاد غوث کی بارگاہ میں جائز ہے تو سید الانبیاء کریم کی بارگاہ میں بطریقہ نمبر 1۔ نمبر 2، فرما جو بھی فریاد کرے یہ مطلق ہے، چاہے نیک فریاد کرے تو میں فریاد رسی کرتا ہوں، گناہ گار سے گناہ گار بھی فریاد کرے تو میں فریاد رسی کرتا ہوں۔ مطلق فرمائے المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنی اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ اس بنا پر جو بھی فریاد کرے، کہے صالحین سے ہو، طالحین سے ہو، صالح ہو غیر صالح ہو، مجھ جیسا گناہ گار بھی ہو، تو وہ فریاد کرے تو میرے غوث اس کی فریاد کو سنتے بھی ہیں، اس کی مشکل کشائی کرتے بھی۔ تو فرمایا من استغاث بی فی شدت فرجت عنہ، فرمایا جو بھی کسی سختی میں مبتلا ہو کر مجھ سے فریاد کرے تو پھر وہ اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اس سے اور مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مشکل کشائی حل بعد میں مسئلہ ثابت ہوگا۔ حضور غوث پاک کا آپ کے گنبد پاک کے اندر زندہ سمجھنا پہلے ثابت ہوگا۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے روضہ اقدس کے اندر اپنے مزار پر انوار کے اندر زندہ بیٹھے ہیں اور زندہ بیٹھ کر متوجہ ہیں کہ کوئی کہاں سے پکارتا ہے، کوئی کہاں سے پکارتا ہے۔ میرا غوث اپنے روضہ پاک میں بیٹھ کر سب کی آوازوں کو سن رہا ہے، سب کی فریادوں کو سن رہے ہیں، سب کی فریادوں کو سن رہے ہیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے کہ کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے تو وہ اس کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ بلکہ انسان تو انسان ہیں، فرشتے جو لاکھوں میل کے فاصلے پر آسمانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ الاولیاء یشاہدون الملائکۃ ویسمعون اصواتها، سبحان اللہ۔ فرمایا ولی دھرتی پر بیٹھتے ہیں، آسمان کے اوپر والے فرشتوں کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، ان کی تسبیح و تحلیل کی آوازوں کو بھی سنتے رہتے ہیں۔ یہ تو دیگر اولیاء کا مقام ہے، وہ تو سید الاولیاء ہے، تو وہ تو غوث الورا ہے، وہ تو غوث الورا ہے، غوث العالمین ہے، غوث الثقلین۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے فریاد کرے میں اس کی فریاد سنتا ہوں اور اس کی مشکل کشائی حل ہو جاتی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ اگر گھر بیٹھے ہو اور میرا نام یاد آ گیا ہے اور مجھے پکارا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ امددنی فی سبیل اللہ، اگر مجھے پکارا ہے تو فرمایا من نادانی باسمی فی قربت کشفت ہو، جو کسی سخت مصائب میں مبتلا ہو، کوئی چارہ نہ رہے اور مجھے پکار لے، وہ گھر بیٹھا رہے، مشکل کشائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوث
غوثیہ مفتی اعظم پاکستان میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من نادانی بے اسمی فی قربتین کشفت عنہ، فرمایا میرے نام مبارک کو جو پکارے، شاہ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کر پکارے، میرا نام پکارے، کسی مصیبت میں پکارے، وہ گھر بیٹھا رہے، مشکل کشائی ہو جائے گی۔ پکارنا اس کا کام ہے، مشکل کشائی کرنا میرا کام۔ یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ یہ اس کا موضوع میں سمجھتا ہوں کہ شان غوث الورا بزبان غوث الورا، شان غوث الورا بزبان غوث الورا، سرکار اپنی شان خود بیان فرما رہے۔ اس سے پھر میں نے یہ مسئلہ بھی سمجھا کہ اگر سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے ندا کرنا جائز ہے تو سید العالمین کی ذات پاک کو دور سے ندا کرنا پتلی کیا ہو جائے۔ سبحان اللہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بے شک وہ سید الاولیاء ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہے، آل نبی ہے۔ وہ نبی نہیں ہے، آل نبی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سید الانبیاء بھی ہیں اور سید العالمین بھی ہیں۔ کیونکہ سرکار نے اپنے کرم کے جوش میں فرما دیا تھا کہ یا علی انت سید العرب والعجم، اے علی آج میں اعلان کرتا ہوں کہ تو عرب کا بھی سردار ہے، تو عجم کا بھی سردار ہے۔ مولا علی حیران ہو گئے کہ عرب و عجم کا سردار سرکار نے مجھے بنا دیا، اور سرکار کا مقام تو برادر برا ہونا چاہیے، سرکار مطلع علی القلوب ہیں، سرکار مولا علی کے دل کے حال سے واقف ہو گئے۔ فرمایا علی سن لو کہ انت سید العربی والعجم وانت سید العالمین، سبحان اللہ، فرمایا میں تمام جہانوں کا سردار ہوں۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے سردار ہیں تو جب آل کا یہ مقام ہے، ان کو ندا کرنا جائز ہے، تو سید العالمین کو ندا کرنا بطریقہ اولا جائز ہے۔ جتنی دور سے پکارو وہ سنتے ہیں۔ حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ فریاد رس ہیں، لہذا آپ ان سے فریاد کیا کریں۔ میں تو عرض کرتا رہتا ہوں امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر۔ میں تو عرض کرتا ہوں امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر۔ اور اپنے پیران پیر جشت کو بھی عرض کرتا ہوں بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ تو یہ حضرات ہمارے فریاد رس ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس بنا پر وہ فریاد رس ہیں اور غوث ہیں اور غوث الورا ہیں، تمام مخلوقات کے لیے وہ غوث ہیں، فریاد رس ہیں، جو بھی پکارے وہ فوراً فریاد رسی فرماتے ہیں۔ اس لیے اس سالک صاحب نے ٹھیک عرض کیا تھا کہ اللہ اکبر، پہلے تو وہ بیان کرتے آئے کہ غوث اعظم دستگیر بے کساں، غوث اعظم دستگیر بے کساں، غوث اعظم رہنمائے گمراہاں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ غوث اعظم صاحب ایوان وقت، جس نے چوروں کو بنایا کتب وقت۔ غوث اعظم شاہ آباد لامکاں، جن کی نظروں میں زمین و آسمان۔ غوث اعظم اب مدد کی بار ہے، یہ غوث کا درجہ ہے۔ غوث اعظم اب مدد کی بار ہے، کیوں سالک خستہ نہیں فوزار ہے۔ اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں فریاد کیا کرو، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں وہ سنتے ہیں، وہ ضرور کرم فرماتے ہیں، وہ لجپال ہیں، لجپالی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس بنا پر
آپ کو غوث کہا جاتا ہے، آپ کو غوث کہا جاتا ہے کہ آپ فریاد رس ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا من استغاث بی فی شدت فرجت عنہ، تو لہذا وہ غوث ہیں، اور آپ کا جو مقام ہے غوث الورا ہے، ساری مخلوق کے لیے فریاد رس ہیں۔ اب الورا کے اندر جو ہے وہ انسان بھی داخل ہیں، وہ دیگر اجناس بھی داخل ہیں، اس میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے حضرت نے فرمایا انا شیخ الملائکۃ والانس والجن، حضرت نے فرمایا میں ملائکہ کا بھی شیخ ہوں، میں انسانوں کا بھی شیخ ہوں، میں جنات کا بھی شیخ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اعظم پاکستان شیخ القرآن حضرت علامہ پیر محمد مختار احمد صاحب درانی، حضرت نے فرمایا انا شیخ الملائکۃ والانس والجن، فرمایا کہ میں ملائکہ فرشتوں کا بھی شیخ ہوں، اور میں انسانوں کا بھی شیخ ہوں، اور میں اس کا جنات کا بھی شیخ ہوں۔ اس کا معنی یہ کہ ملائکہ بھی مجھے مانتے ہیں کہ واقعی میں غوث العظم ہوں، اور مجھے انسان بھی مانتے ہیں کہ واقعی میں غوث العظم ہوں، مجھے جنات بھی مانتے ہیں کہ واقعی میں غوث العظم ہوں۔ اب ملائکہ اپنے مقام پر ہیں، ایک مشہور ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ہر قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ منکر نکیر کے معنی ڈراؤنی شکلوں والے، اور وہ آتے ہیں بد مذاہب کے پاس، بد عقیدوں کے پاس، وہ منکر نکیر بن کے آتے ہیں۔ سرکار کے غلام سچے کے پاس وہ مبشر بشیر بن کر، سراقیت عذاب القبر کے اندر اس کے محشی نے یہی لکھا جو بیان کر رہا ہوں، سراقیت کے محشی نے عذاب القبر کی بات کے اندر یہی لکھا ہے کہ وہ مبشر بشیر بن کے آتے ہیں، یعنی خوشخبری دینے والے آتے ہیں کہ جنت بھی تیرے لیے، اب قبر بھی جنت بن گئی ہے، باغ بیت یہ بھی تیرے لیے۔ خیر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہر غلام کو فرمایا، اپنے ہر غلام کو فرمایا سل یا غلام انی منکرن و نکیرن حین مجیئہما الی قبرک ویخبراک عنی، فرمایا اے میرا غلام جب تو قبر میں جائے، منکر نکیر اگر تجھ سے سوال کریں تو اس سے ایک سوال کرنا کہ تیری قبر میں جب وہ آئیں، ایک سوال کرنا کہ میرے غوث کو جانتے ہو؟ سبحان اللہ، وَيُخْبِرَانَكَ عَنِّي، وہ خود بتائیں گے کہ واقعی ہم غوث العظم کو جانتے ہیں۔ جب وہ تجھے کہیں کہ ہم غوث العظم کو جانتے ہیں تو تو کہہ دے میں ان کا غلام ہوں، اب بتاؤ کون سے سوال کرتے ہو؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا، میں اصل عبارت پڑھ دیتا ہوں، سل یا غلام عنی منکرن و نکیرن حین مجیئہما الی قبرک ویخبراک عنی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ائمہ مجتہدین میں آپ کے امام ہیں، کیونکہ آپ نے ان کا مذہب اختیار فرمایا تھا ان کی استعداد کے مطابق۔ خیر، ان کا ایک غلام قبر میں گیا تو یہ منکر نکیر آ گئے، وہ پریشان ہونے لگا کہ اب میں یہ تو ڈراؤنی شکل والے آ گئے ہیں، اب میں کیا کروں گا، بس وہ پریشان ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر میں ظاہر ہو کر فرشتوں کو فرماتے تنحى یا عن هذا، ان سے ہٹ جاؤ، وارث آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، عظمت غوث الورا۔ غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرا غلام جب تو قبر میں جائے اور وہ تجھ سے کوئی سوال کرے تو اس پر سوال کر، وہ تجھ سے سوال جب کریں تو پہلے سوال کر کہ میرے غوث کو جانتے ہو، تو وہ میری خبر دیں گے کہ واقعی ہم غوث کو جانتے ہیں کہ وہ غوث العظم ہیں،
جب وہ یہ کہہ دے تو اس کو کہو میں اس کا غلام ہوں، اب بتاؤ کیا کہنا تو اب ایسی ضمانت کسی شیخ نے نہیں دی ہے جتنی حضور غوث الورا نے دی ہے کل مریدین کے لیے۔ مریدین صرف اس کو نہیں کہتے کہ ہاتھ دیا اور بیعت ہوگا یہ مرید ہے، مرید کے معنی ہے ارادت مند، مرید کے معنی ہے ارادت مند، ارادہ کرنے والا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اپنے کل مریدین کے لیے جو میرے ساتھ ارادت رکھتے ہیں۔ میں حضرت اس کا عبارت پڑھتا ہوں، ضمن الشیخ عبد القادر الجیلانی لمریدیہ الی یوم القیامہ اللہ یموت احد منہم الا علی توبتین۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت دی ہے، اپنے کل مریدین کے لیے ضمانت دی ہے، اپنے زمانے تک نہیں قیامت تک، سبحان اللہ۔ قیامت تک ضمانت دی ہے کل مریدین کے لیے۔ کیا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے دنیا سے جائے گا نہیں، توبہ بھی نصیب ہوگی، کلمہ بھی نصیب ہوگا، پھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، اس لیے ہم ان کو پکارتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے دنیا میں بھی فریاد رکھیں، وہ قبر میں بھی فریاد رکھیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر غوث الاعظم کہا جاتا ہے۔ اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا بھی غوث کے درجے پر پہنچ جائیں، لیکن سب جتنی بھی غوث دنیا میں آئے ہیں، مقام غوثیت ملا ہے، ان سب کے سردار حضور غوث پاک ہیں، اس بنا پر وہ غوث الاعظم ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنی بھی غوث دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائے اور مقام روحانیت میں مقام غوثیت پر پہنچ گئے، لیکن ان سب میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث الاعظم ہے، غوث الاعظم ہے، سب سے بڑے فریاد رس آپ ہیں، اور غوثوں کے غوث آپ ہیں، اور غوثوں کے سردار بھی آپ ہیں، اس لیے وہ غوث الاعظم ہیں۔ ان کے مرتبہ پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے مرتبہ پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب یہ آپ نے فرمایا تھا قدمی ہادہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ اب کل عموم کے لیے ہے، شمول کے لیے ہے، یعنی جو دھرتی پر ولی ہے اس پر میرا قدم ضرور ہے، سبحان اللہ۔ اس کی گردن پر میرا قدم ضرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہوا کو حکم فرما دیا تھا کہ میرے غوث کا یہ فرمان سب کو پہنچا دے۔ وہ ہوا نے حضرت کے ان الفاظ مبارک کو سب کو پہنچا دیے۔ سب نے کہا حضور ہم تسلیم کرتے ہیں، بے شک آپ کا قدم ہمارے سر پر ہے، بے شک آپ کا قدم ہمارے گردن پر، بے شک آپ کا قدم ہمارے گردن پر۔ سب نے تسلیم کیا۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خراسان میں چلا کشی فرما رہے تھے۔ جب آپ کو یہ ہوا نے یہ پیغام پہنچایا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یا حضرت علی عینی و راسی، میرے سر پر بھی تیرا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی تیرا۔ سبحان اللہ۔ آج میں کس طرح غوث کا شان بیان، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باسند ہو کر، باسند اس لیے جب ہمارے خواجہ خواجگان تو وہاں سر جھکائیں تو ہمارے دل جھکے ہوئے، ہمارے وہاں دل جھکے ہوئے۔ مجھے بہت والہانہ عقیدت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیونکہ جو حضرت کا کرم مجھے نصیب ہے وہ بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ کتنا ہے اور کس قدر ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ملائکہ کے سردار ہیں، ملائکہ کے شیخ ہیں، انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور جو شیخ ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، لہذا ملائکہ سے حضور غوث پاک افضل ہے۔ اگر شرح قید کسی نے پڑھی ہو تو شرح قید کے اندر یہ باتیں واضح، صاحب شرح قید نے واضح کیا ہے کہ
جو اولیاء ہیں، جو عامہ بشر ہیں، اولیاء ہیں، نبی نہیں ہیں، وہ عامہ ملائکہ سے افضل ہیں، اور رسول ملائکہ وہ باقی فرشتوں سے افضل ہیں، اور رسول بشر جو ہیں وہ تمام رسول ملائکہ کے رسولوں سے بھی افضل ہیں، کل ملائکہ سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں۔ اس بنا پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں نبی نہیں ہیں، لیکن ان ملائکہ سے آپ افضل ہیں، سوا رسول ملائکہ کے آپ افضل ہیں۔ اس لیے فرمایا انا شیخ الملائکتی، میں ملائکہ کا بھی شیخ ہوں، انہوں نے مجھے شیخ تسلیم کر لیا، انہوں نے مجھے شیخ تسلیم کر لیا۔ اور پھر فرمایا کہ انسانوں کا بھی میں شیخ ہوں، جنات کا بھی میں شیخ ہوں۔ آج کل جنات میں یہ بات جاری ساری ہے کہ جب حضور سرکار بغداد کا اسم گرامی فقط لے کر دم کرو تو وہ سر جھکاتے ہیں۔ میرا خود تجربہ ہے، کئی جنات والے میرے پاس لے آئے تو میں نے یہی عرض کیا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ امددنی فی سبیل اللہ، اس کو دم کیا وہ سر جھکا لیا۔ وہ جنات کو بھی پہچان ہے کہ میرے غوث کا کیا مقام ہے، جنات کو بھی پہچان ہے، اور انسان کو زیادہ پہچان ہونا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج میں نئی بات کر رہا ہوں کہ جو غوث پاک سے محبت نہیں کرتا ہے وہ انسان نہیں، جو غوث پاک سے محبت نہیں کرتا ہے وہ انسان نہیں، بلکہ جو کسی ولی سے محبت نہیں کرتا ہے وہ بھی انسان نہیں، وہ بھی انسان نہیں، اور جو اپنے ہم عقیدہ سے محبت نہیں کرتا ہے وہ بھی انسان نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی دلیل ہے، وہ کیا ہے، کیوں نہیں ہے؟ غوث پاک کو نہ ماننے والا انسان نہیں میں نے کہا، ہر ولی کو نہ ماننے والا انسان نہیں میں نے کہا، اپنے ہم عقیدہ کو سے محبت نہ کرنے والا انسان نہیں میں نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ انسان پر غور کرو کہ انسان کس سے مشتق ہے؟ انسان انس سے مشتق ہے، جس میں انسیت ہوگی تو وہ انسان ہے ورنہ وہ حیوان ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، آتا انسان انس سے مشتق ہے، جس میں انس ہے تو وہ انسان ہے، جس میں انس نہیں ہے وہ کل حیوان ہے۔ اولئک کل انعام بل هم اضل، اللہ نے فرمایا جانوروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ جانور اچھے تھے، اونٹ جو سرکار کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، بکریاں اچھی تھی جو سرکار کے قدموں میں سجدہ کرتی تھی، وہ درخت اچھے تھے جو سرکار کے قدموں میں سجدہ کرتے ہوئے چلے آئے۔ یہ سمجھ آیا؟ اولئک کل انعام بل هم اضل، قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا۔ اس بنا پر جو ہے وہ جانور کی مثل ہے۔ جب جانور کی مثل ہے، خدا جانے جو ولی سے محبت نہ کریں، اللہ جانے وہ کل حمار ہیں، کل کلب کاف لکیر والا ہے، کل ہرہ ہیں، کیسے ہیں کیسے نہیں، خدا جانے۔ لہذا وہ انسانوں سے باہر ہو گئے۔ دیکھو وہ انسان نہیں تھا اور اب بھی وہ انسان نہیں ہے، لیکن ولی کے وہ پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، اب تک وہ پہرا دے رہا ہے۔ دے رہا ہے کہ نہیں؟ وہ سگے اصحاب کہف روز چند پائے نیکا گرفت مردم شد، سادی رحمت اللہ علیہ نے واضح فرمایا، سگے اصحاب کہف روز چند پائے نیکا گرفت مردم شد، وہ اب تک بیٹھا ہوا ہے، وہ غلامی میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی غلامی رائے گاہ نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن بلم بن باور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بے ادبیاں کرتا تھا، بدگمانی کرتا تھا، بددعائیں کرتا تھا، اس کا انسانی چمڑا اتار کر اس کو پہنایا جائے گا، اس کا سگ والا وہ چمڑا اس کو پہنایا جائے گا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ معلوم ہوا ولی کے لڑ لگنے والا وہ پار ہے کامیاب، سبحان اللہ، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بنا پر میں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ کو نہیں، اس سے محبت نہیں کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ قطعی انسان نہیں، وہ انسان نہیں ہے، ان کے اندر انسیت نہیں ہے۔ اصل تو انسیت تھی، اصل تو انسیت تھی، انس
انس بڑی چیز ہے. اللہ نے بھی انس کرنے کے لیے محبوب کو بلایا. سبحان اللہ. انس کرنے کے لیے محبوب کو بلایا تھا. اور آوازیں بھی اس کی آواز میں آوازیں دی جس میں ان سے رسول تھا. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا جب ہم سفر کر کے آسمان پر پہنچے ہیں، لامکان پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی ہے کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں. سرکار ٹھہر گئے. تو اے اللہ مجھے ٹھہرا دیا، کس لیے؟ فرمایا اس لیے ٹھہرا ہے ان ربک یصلی علیک، کہ تیرا رب تجھ پر درود و سلام کے پھول برسانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اب سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا ہے کہ تو آوازوں سے تو پاک ہے، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ ان ربک یصلی علیک، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ سرکار نے فرمایا جب میں نے غور کیا تو غور کرنے سے میں نے محسوس کیا کہ یشبہ صوتہ بصوت ابی بکر. کہ میرے رب کی آواز اس وقت ابو بکر صدیق کی آواز کے مشابہ آواز آ رہی ہے. اب امام شورانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ابو بکر صدیق کی آواز میں کے مشابہ کیوں تھی؟ کیوں تھی؟ دیگر صحابہ بھی تھے، دیگر خلفاء راشدین ہیں، دیگر صحابہ. ابو بکر صدیق کی آواز کے مشابہ رب کی آواز کیوں تھی؟ یہ مسئلہ امام شورانی نے حل کیا. وہ کہتا اس لیے ابو بکر صدیق کی آواز میں آواز تھی تانیساً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. سرکار کو اپنی طرف مانوس کرنے کے لیے کہ ابو بکر سے انس کرتا آج مجھ سے بھی کر. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. سبحان اللہ. اصل تو انسیت تھی، وہاں بھی انسیت. ٹھیک ہے، تو اصل میں انسیت ہے. جس میں انس ہے تو وہ انسان ہے، جس میں انس نہیں ہے تو وہ کل حیوان ہے. لہذا وہ گدے گھوڑے بنتے رہیں بھائی ہم تو انسان. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. وہ گدے گھوڑے بنے کیا کیا بنے بھائی، ہم تو حضرت انسان ہیں، ہم حضرت انسان ہیں. اور وہ حضرت انسان ہے جس کے شیخ عبدالقادر کریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کون سا انسان؟ الانسان الذی هو باعتبار ظاہرہ خلق و باعتبار باطنہ حق. سبحان اللہ. کہ وہ ظاہر میں تو شکل انسان ہے، اندر میں تو خود رحمان ہے. ہم لوگ تو وہ انسان ہیں. یہ سمجھا؟ ہاں، الانسان الذی هو باعتبار ظاہرہ خلق و باعتبار باطنہ حق، کہ جو ظاہری انسان ہے اور اندر میں کیا ہے؟ رحمان ہے. میں نے 60 سال پہلے الانسان الکامل کتاب میں یہ عبارت شیخ عبدالکریم جیلی کی پڑھی تھی، اور اس کی کتاب کا نام بھی الانسان الکامل ہے. ان کی کتاب کا نام بھی الانسان الکامل ہے. میں آج حوالے دے رہا ہوں کہ ہمارے شاگرد ان کو یاد کریں، کوئی ٹیپ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں کہاں کہاں ہیں. تو الانسان الکامل میں شیخ عبدالکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں نے 60 سال پہلے پڑھی تھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان وہ ہے کہ ظاہر میں انسان ہے، مخلوق ہے، اور باطن میں رحمان ہے. تو ظاہر تو باطن تو الگ الگ کر دیا، ظاہر الگ ہے، باطن الگ ہے. تو میں نے اس وقت بھی شیخ عبدالکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ کے روح کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اب بھی جوڑ رہا ہوں. میں کہا حضرت آپ کا فرمان اپنی جگہ پر صحیح ہے. میرے فرید پاک نے سبق ہمیں یہ پڑھایا ہے کہ یار نہیں وچ پردے خود پردہ ہے یار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں نے کہا حضرت میرے شیخ فرید نے تو یہ فرمایا یار نہیں وچ پردے خود پردہ ہے یار. آپ نے پردہ کو الگ بنا دیا، در پردہ الگ بنا دیے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پردہ بھی یار ہے. سبحان اللہ. یہ پردہ بھی یار ہے. اگر پردہ یار نہیں ہے تو ید اللہ فوق ایدیہم کیوں آیا؟ رما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کیوں آیا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم الحق کیوں آیا؟
لہذا یار نہیں وچ پردے خود پردہ ہے یار. بس فرق اتنا ہے کہ تشبیہ میں گرفتار بشان بشری ہے، تنظیم محض پاک منزہ و بری ہے. اللہ محمد میں فقط فرق ہے اتنا، وہاں پردہ نشینی ہے یہاں پردہ دری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ غوثیہ، یا غوث العظم، شیخ القرآن زندہ باد، حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید. سبحان، کیا بات. میرے فرید اس حضرت نے فرمایا کہ وہاں پردہ نشینی ہے. اب پردہ نشین کہتے ہیں جس کا پردہ ڈالا گیا ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ پردہ کون سا ڈالا ہوا. پردہ جو ڈالا ہوا ہے وہ صفات کا پردہ ہے. اب یہ علیم کا پردہ، خبیر کا پردہ، قادر کا پردہ، رازق کا پردہ، مالک کا پردہ، حلیم کا پردہ، غفار کا پردہ، غفور کا، وہ تمام پردے ڈال کر اپنے آپ کو محجوب کیا ہے اور محبوب کو شکل انور دے کر ظاہر کر دیا. کہ اس کا دیدار کرتے رہو، کہ اس کا دیدار کرتے رہو. تو یہاں پردہ دری اس لیے فرمایا کہ یہاں وہ پردہ ہٹا دیا ہے اور آپ نے آپ کو پردے میں چھپا دیا ہے. تو لہذا وہ فرماتے ہیں وہاں پردہ نشینی ہے یہاں پردہ دری. تو اس بنا پر جو ہے بھائی ہم تو حضرت انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں. کوئی گدا بنے گھوڑا بنے ان سے میرا کمرے ہمارا کیا تعلق. سبحان اللہ. اگر وہ انس نہیں کرتے ہیں اور انس انسان ان سے بنا ہے، اگر اس میں انسانیت نہیں ہے، انسیت نہیں ہے، پھر حیوانیت ہے. حیوانیت میں گدا بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، خدا نے کیا کیا ہے وہ بنتے رہے، ہمیں ان سے غرض ہی نہیں. لہذا بھئی ہم تو حضرت انسان ہیں، ٹھیک ہے. اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ اشرف المخلوقات بننا بھی صدقہ مصطفیٰ. بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بالکل. یہ سمجھا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جب میں شان بیان کرتا ہوں اب بھی میرا تصور ہے کہ میرے غوث کا دست کرم میرے سر پر. اللہ عمر دراز اب بھی فرمائے. مجھے یہی تصور اب بھی ہے، میرے غوث کا ہاتھ میرے سر پر ہے. یہ کب فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ سألت خازن النار، میں نے جہنم کے محافظ فرشتے سے سوال کیا. یہ غوث سوال کر سکتا ہے، نہ تم کر سکتے ہو نہ میں کر سکتا. سألت خازن النار هل عندك من مریدی، یہ بتا کہ کوئی میرا گناہ گار مرید تو جہنم میں نہیں آیا، بتا. فقال اللہ، اس نے کہا حضور آپ کا کوئی غلام جہنم میں نہیں آیا ہے، چاہے گناہ گار بھی سی وہ نہیں آیا ہے. میں نے غور کیا کہ حضرت نے کیوں پوچھا. بے شک حضرت کا فرمان کلائج الجواہر میں ہے جو پڑھ رہا ہوں. سألت خازن النار هل عندك من مریدی، وفی روایت هل عندك من اصحابی، کہ میرے مصاحبین میں سے گناہگار تو کوئی جہنم میں نہیں آیا، میرے مریدین میں سے تو کوئی جہنم میں نہیں آیا. یہ کیوں پوچھا ہے؟ فقط اس لیے پوچھا ہے کہ وہ اگر بتاتا کہ حضرت فلاں فلاں گناہگار آپ کے مرید جہنم میں آ گئے ہیں، سرکار اپنی طاقت دکھاتے، اگر اس کو میرے غلام مریدین کو جہنم میں ڈالنا آتا ہے اس کی عطائی قوت سے مجھے نکالنا بھی آتا ہے. لیکن اس نے کہا فقال اللہ، حضور بالکل نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا ارادت مند مرید ہو اور جہنم میں آئے، یہ ہرگز نہیں. تو سرکار خوش ہوئے. جب خوش ہوئے قسم کھائی وعزت ربی، فرما مجھے میرے اپنے رب کی عزت و شان کی قسم ہے
کیوں قسم کھائی کہ ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا یہ ہاتھ میرے کل مریدوں کے سروں پر ایسے ہے جس طرح آسمان چھت بنا ہوا ہے۔ حضرت سے مجھے والہانہ عقیدت ہے، اس لیے میرا یقین ہے کہ ان کا دست کرم میرے ہاتھ پر سر پر اور آپ کے سروں پر بھی موجود ہے۔ بے شک فیضان کرم حضور غوث العظم پاسبان مسلک اہل سنت شیخ القرآن حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کا دست کرم ہم سب کے سروں پر ہے۔ حضرت نے جب یہ فرمایا ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، تو میں نے سوچا کہ اگر کوئی مجھ سے سوال کر لے کہ ہاتھ تو بہت مختصر ہوتا ہے اور کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، کروڑوں کی تعداد میں اربوں کی تعداد میں تمام اعلیٰ ممالک میں آ کے مرید ہیں، ایک ہاتھ سب کے سر پر کیسے آ جاتا ہے؟ یہ سمجھ آیا؟ ہاں، اس لیے یہ قیاس اپنے ہاتھ پر مت کرو، ہمارا ہاتھ بشری ہے، اس کا دست حق کی ہے، سبحان اللہ، اس کا دست حق کی ہے۔ کنت یدہ الذی یبطش بہا، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ خدا والا ہاتھ ہے تو خدا والا ہاتھ کی کوئی اگر کوئی اندازہ کر سکتا ہے تو کر لو۔ رومی تو فرماتا ہے کہ دست پیر از غائباں کو تاہ نے، دست اوجز قبضہ اللہ نے۔ اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہار کے سر پر ہے، جس طرح کہ دوپہر میں کھڑے ہو جاؤ، کبھی تجربہ کرو، دوپہر میں کھڑے ہو جاؤ، دھوپ نکلی ہوئی ہو اور وہ سورج جو ہے استوائے شمس، دوپہر کا وقت ہو تو ہر کوئی 1000 آدمی کھڑا، وہ دیکھے گا اوپر، وہ کہے گا سورج میرے سر پر ہے، وہ کہے گا سورج میرے سر پر ہے، وہ کہے گا سورج میرے سر پر، ارے وہ ایک ہر کے سر پر ہے تو یہ ایک ہاتھ ہر کے سر پر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بالکل بے شک، کیا بات، سبحان اللہ، دیکھا؟ ہاں، ایک سورج استوائے شمس تجربہ کرو، استوائے شمس پر باہر کھڑے ہو جاؤ، اوپر دیکھو، وہ ہر ایک کہے گا سورج میرے سر پر، سورج میرے سر پر، سورج میرے سر پر، ارے وہ ایک سر پر، ہر ایک کے سر پر ہے تو ایک ہاتھ بھی ہر غلام کے سر پر۔ اور میری تحقیق میں سورج کو اتنا کمال حاصل نہیں ہے جتنا دست ولی کو کمال ہے، اس کو اتنا کمال حاصل نہیں ہے جتنا دست ولی کو ہے، کیونکہ سورج جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کامل کا ہاتھ جو ہے جب یہ خدا کا ہاتھ بن چکا ہے تو اس کا مقابلہ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اور یہ سورج تابع ہو جاتا ہے، اگر وہ اس ہاتھ کا تابع نہ ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کے انگشت مبارک کے اشارے سے غروب شدہ باہر نہ آتا۔ سبحان اللہ، کیا بات، مولا علی کی نماز ادا کرانے کے لیے وہ باہر نہیں آتا۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف فرماتے میں بالکل ساتھ کھڑا ہوا تھا، منظر میں نے دیکھا ہے، فرماتے میں بالکل ساتھ کھڑا ہوا تھا، جب سرکار نے اشارہ فرمایا کأن الشمس تجری فی اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی وقعت علی الجبال، فرماتے میں ساتھ کھڑا، میں نے دیکھا کہ یہ سورج جو ہے سرکار کے انگشت پاک میں بندھا ہوا، الٹے پاؤں بندھا چلتا ہے، وہ جلدی باہر آ گیا، جس کی دھوپ جو ہے پہاڑوں پر نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اس لیے سورج میں وہ کمال نہیں ہے جو دست رسول میں کمال ہے، سورج میں وہ کمال نہیں ہے جو دست ولی میں کمال ہے، تو میرے غوث کے ہاتھ میں جو کمال ہے وہ انہی کے ساتھ مختص ہے، اس لیے فرمایا ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے کل مریدوں کے سروں پر ایسے ہے جس طرح کے آسمان چھت بنا ہوا ہے، اور باقی ہم غوث پاک کی پناہ میں ہیں، بے شک، سبحان اللہ، باقی ہم غوث پاک کی پناہ میں ہیں،
ان کے دست شفقت کی پناہ میں ہے۔ جس کے سر پر غوث کا ہاتھ ہو اس کا کون کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے محبوب کریم تیری بارگاہ میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع۔ اب یہ بات کر کے میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ تیری بارگاہ میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع، کس کو؟ جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تیری بارگاہ میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع۔ اعلیٰ حضرت کا شعر جب میں نے پڑھا ہے، جب سے پڑھا آج بھی میں نے پڑھا ہے، تو میں نے غور کیا کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست کیوں نہیں عرض کیا حضور غوث پاک کو شفیع کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ فرمایا پیارے میری مجال نہیں ہے کہ براہ راست میں آپ سے عرض کروں، میں تو واسطہ وسیلہ پیش کروں گا غوث پاک کو، وہ میرے سفارشی اب تو کرم کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ میرے سفارشی اب تو کرم کر دے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کی اس لفظ شفیع کے اطلاق سے ثابت ہوا کہ ماشاءاللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع اول ہے، سرکار کے شفاعت کے بعد آپ کے غلام بھی شفیع ہیں، تو وہ شفیع سبحان اللہ۔ تیری بارگاہ میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع، اپنا سفارشی بناتا ہوں، کس کو؟ جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کتنا جامع لفظ ہے کہ میرا تو فریاد رس ہے، تو سب کا فریاد رس ہے۔ وہ تو میرا فریاد رس ہے، تو سب کا فریاد رس ہے، لیکن میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کہ تیرا جو اس پر کرم ہے، جو تو اس کی مانتا ہے، وہ اس کا شان اس کے ساتھ ہے، لہذا میں اس کو تیرا لاڈلا بیٹا بھی مانتا ہوں، کیونکہ وہ حضرت حسن کریم کی اولاد ہے، اور حسن کریم حسین کریم تیرے مونڈھوں پر سوار ہونے والے لاڈلے تھے، ان کی اولاد یہ ہے، وہی لاڈ بھی اور اس میں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تیری بارگاہ میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے شفیع ہیں، ہم سب کے سفارشی ہیں، تو جن کا ایسا کامل غوث الاعظم شفیع ہو، سفارشی ہو، تو بیڑا پار۔ ہم اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تقریباً گھنٹہ ہو گیا۔